السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں تمام ایمان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج 5 رجب المرجب ہے، کل انشاءاللہ حضور غریب نواز کی چھٹی شریف 6 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جہاں جہاں بھی سنی بستے ہیں حضور غریب نواز کے نام سے اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ کراتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی آپ کے والد کی طرف سے جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ایک مجذوب نے آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا جس سے آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور دنیا کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اپنے گھر سے نکلتے ہیں سمرقند اور بخارا کے لیے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج لوگوں کے اندر ایک غلط فہمیاں ہے، وہ یہ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا یہ صرف کرامتوں میں ہی رہتے ہیں اور کچھ کام ان کا نہیں رہتا، نہ پڑھے ہوتے نہ لکھے ہوتے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جتنے بڑے یہ اولیاء اللہ تھے، حضور غریب نواز کو لے لیں، حضور مختار کاہکی کو لے لیں، حضور صوفی حمید الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے لیں، حضور نظام الدین اولیاء، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، کل اولیاء کرام تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے علم سے نوازا تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ ہندوستان آنے سے پہلے آپ نے 3 سال تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر علم حدیث کا لوگوں کو درس دیا ہے، یعنی آپ محدث بھی تھے اپنے وقت کے۔ ہندوستان میں درس حدیث بعد میں دیا، اس سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا۔ اور ایک بات اور سنیں کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، آپ کے پیر و مرشد آپ کو مکہ شریف لے کر کے آئے، پھر مدینہ منورہ لے کر کے آئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضور غریب نواز تنہا پھر سے کعبہ شریف گئے اور مدینہ منورہ گئے۔ پہلی مرتبہ گئے تو آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ تھے، اب کے جو گئے اس بار وہ اکیلے غریب نواز مکہ مکرمہ اور حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب مکہ مکرمہ سے فارغ ہوتے ہیں اور حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حضرت معین الدین چشتی، دیکھیں چشتی سلسلہ آپ سے پہلے بھی ہے، مگر چشتی سلسلے کے اندر جو 4 چاند لگائے ہیں وہ حضور غریب نواز کی شایان شان ہے، آپ کی وجہ سے چشتی سلسلے میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں تھے، تو جو حضور کے مزار پر انوار کے جو خادم تھے اس وقت میں، تو انہوں نے سنا کہ مزار پر انوار سے میرے آقا کی آواز آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جاؤ معین الدین کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ گئے، خدام نے زور سے آواز دی مسجد نبوی میں جا کر کے کہ یا معین الدین، کون ہے معین الدین؟ مگر اس وقت مسجد نبوی کے اندر اور بھی بہت سارے معین الدین نام کے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا کہ ہمارا نام معین الدین ہے، ہمارا معین الدین ہے۔ وہ جو خدام تھے میرے آقا کے روزے کے واپس آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ معین الدین نام کے تو یہاں بہت سارے ہیں، کس کو بلایا جائے؟ تو میرے آقا نے اپنی زبان پر انوار سے ارشاد فرمایا کہ معین الدین چشتی کو بلا کر لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ چشتی، آپ باہر گئے اور کہا یا معین الدین چشتی، جو چشتی ہے ان کو میرے آقا نے یاد کیا۔ اتنا سنا غریب نواز نے تو آپ پر ایک دقت طاری ہو جاتی ہے اور دل میں سوچتے ہیں ہائے میرا نصیب کہ حضور نے مجھے اس القاب سے یاد کیا۔
آپ اٹھے اور حضور کے دربار روزے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آتی ہے معین الدین اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ جب حضور غریب نواز اندر تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اندر پہنچے اور جب دربار کے اندر پہنچتے ہیں تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام حجابات کو ہٹا کر کے براہ راست اپنا دیدار حضور غریب نواز کو کرا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر میرے آقا نے حضور غریب نواز سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیں، ہندوستان کی سلطنت میں آپ کو عطا فرماتا ہوں۔ اور میرے آقا نے اپنی زبان پر انوار سے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور ہندوستان میں جو ایک صوبہ ہے جسے اجمیر شریف کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے اپنا قیام کرنا۔ میرے آقا کی زبان پر اجمیر شریف کا نام سبحان اللہ آتا ہے۔ یہ مقبولیت ہے اجمیر شریف کی اور ہندوستان کی کہ میرے آقا نے اس کا نام اپنی زبان پر انوار سے لیا ہے۔ جب آقا کو میرے آقا نے حضور غریب نواز کو یہ بشارت دی، المختصر یہ کہ آپ کو اللہ نے بہت علم و فضل سے نوازا تھا۔ آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں، راستے سے ہوتے ہوتے آپ بغداد شریف آتے ہیں۔ بغداد شریف میں سب سے پہلی خلافت آپ نے وہاں ایک بزرگان دین کو دی۔ وہاں سے نکلے تو آپ المختصر یہ ایک جگہ پہنچے جہاں سمرقند جس کو بلخ کہتے ہیں، بلخ، تو وہاں پر ایک مولانا تھے جن کا نام تھا ضیاء الدین بلخی۔ ان کو مزاجاً صوفیہ سے بڑی چڑ تھی، کوئی اگر ذکر کرتا تو چڑ جاتے تھے۔ ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ صوفی حضور غریب نواز آئے ہوئے ہیں، جب سنا تو ان کو چڑ ہو گئی۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شکار کرتے تھے، ہمیشہ شکار کرتے تھے، چاہے وہ شکار پرندے کا ہو یا لوگوں کے دلوں کا ہو، کسی کا بھی شکار میرے غریب نواز کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک پرندے کا شکار کیا اور گوشت کو بھون کر کے رکھ کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ضیاء الدین بلخی آ جاتے ہیں۔ اور ضیاء الدین بلخی کو چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، فلسفی کے بڑے ماہر تھے، بہت علم تھا۔ حضور غریب نواز نے اس پرندے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کے ان کو دیا، اور جب انہوں نے کھایا تو جو علم تھا ان کے پاس وہ جاتا رہا، اپنا ہوش کھو بیٹھے، کچھ پتہ نہیں، مناظرے کے لیے آئے تھے مگر سب بھول چکے ہیں، دماغ میں کچھ نہیں ہے۔ حضور غریب نواز نے دوسرا لقمہ دیا، جب کھایا تو ہوش واپس آ گئے، اب صحیح ہو گئے۔ تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا ضیاء الدین بلخی اتنا کافی ہے یا اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ضیاء الدین بلخی حضور غریب نواز کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ وہ تو اب سب ختم کر دیا میں نے، مگر میں اب آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ کے قدمان ناس پر آ کر کے، آپ کی بارگاہ میں آ کر کے لوگ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے فلسفی اپنے فلسفیوں کو بھول کر کے حضور غریب نواز کے قدمان ناس پر آ کر کے پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔